السلام علیکم۔ ایک لڑکی نے بیوٹی پارلر سے مہنگا فیشل کروایا اور باہر نکلتے ہی آندھی آ گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے چھوٹے بھائی نے دیکھ کر شور مچا دیا، امی جلدی آئیں، دیکھیں باجی کے چہرے پر کسی نے کچی مٹی کا لیپ کر دیا ہے، کہیں یہ کوئی نیا فیشن تو نہیں؟ آندھی کا فائدہ بتاتے ہوئے ایک شخص بولا، یار آندھی بہت اچھی چیز ہے۔ دوست نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، پچھلے سال میری ساس کا دوپٹہ اڑ کر ہمارے گھر آیا تھا، اس سال میں دعا کر رہا ہوں کہ اس بار وہ خود ہی اڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں تاکہ گھر میں سکون آ سکے۔ بیوی نے بڑے پیار سے شوہر سے کہا، اے جی سنتے ہو باہر کتنا رومانٹک اور طوفانی موسم ہے، جی چاہتا ہے میں ہوا کے ساتھ اڑتی چلی جاؤں۔ شوہر نے اخبار سے سر اٹھائے بغیر کہا، ضرور جاؤ، بس اپنا میک اپ دھو کر جانا، ورنہ مٹی پڑنے سے تم جہاں بھی گرو گی لوگ تمہیں مٹی کا قدیم مجسمہ سمجھ کر عجائب گھر چھوڑ آئیں گے۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ ایک موٹا آدمی سڑک پر لیٹ گیا۔ پولیس والے نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، جناب حکومت نے کہا تھا کہ طوفان میں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں، اور میرے پاس میرے اس بھاری بھرکم جسم کے علاوہ اور کچھ قیمتی نہیں، اسی لیے اسے زمین سے چپکا کر رکھا ہے۔ ایک کنجوس آدمی آندھی میں چھت سے نیچے صحن میں جا گرا۔ گرتے ہی اس نے کراہتے ہوئے بیوی کو آواز دی، بیگم جلدی سے کچن میں جاؤ اور صرف اپنا کھانا پکانا، کیونکہ میں نیچے پہنچ گیا ہوں اور اب میرا واپس اوپر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں آج پڑوسیوں کے ہاں ہی کھا لوں گا۔ ایک لڑکا اپنی منگیتر سے فون پر کہہ رہا تھا، جان میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، طوفانوں سے لڑ جاؤں گا۔ اچانک باہر آندھی شروع ہوئی اور کھڑکی زور سے بجی۔ لڑکا ڈر کر بولا، اچھا جان اب فون رکھتا ہوں، باہر مٹی ہے، کہیں میرا فون ہی نہ اڑ جائے، باقی باتیں کل کریں گے، اوکے؟ ایک پٹھان بھائی آندھی میں منہ کھول کر کھڑے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خان صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے، یارا ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تمہارے اندر منرلز کی کمی ہے، اب اتنی مٹی مفت میں اڑ رہی ہے تو سوچا تھوڑے قدرتی منرلز ڈائریکٹ اندر کر لوں۔ ایک بچہ اپنی دادی سے بولا، دادی اماں باہر اتنی مٹی اڑ رہی ہے، آپ باہر کیوں نہیں جاتی؟ دادی نے پوچھا، کیوں؟ بچہ بولا، امی کہہ رہی تھیں کہ دادی کا بس چلے تو وہ پورے محلے کو سر پر اٹھا لیں، تو باہر جا کر اس آندھی کو ہی سر پر اٹھا لیں، ہمارا گھر تو صاف رہے۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ محلے کے سارے کبوتروں نے اڑنا چھوڑ دیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ ایک کبوتر دوسرے سے بولا، بھائی اڑنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو زمین پر بھی بریکیں کام نہیں کر رہی، اگر یہی حال رہا تو ہم نے اگلے محلے میں جا کر ہی رکنا ہے۔ ایک صاحب آندھی میں اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا نے اخبار چھین کر ان کے منہ پر لپیٹ دیا۔ وہ اخبار ہٹانے کی بجائے وہیں کھڑے رہے۔ جب بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے تو بولے، کچھ نہیں، بس دنیا کی خبریں اب براہ راست میرے دماغ میں انسٹال ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب کی ٹوپی آندھی میں اڑ کر دور چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اچانک ایک بھینس کے سامنے جا گرے۔ بھینس نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ صاحب بولے، دیکھ کیا رہی ہو؟
मैं को तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ, बस टोपी के चक्कर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, अगर बहुत तेज आंधी में तुम्हारा दुश्मन उड़ रहा हो तो तुम क्या करोगे? शागिर्द ने सादगी से जवाब दिया, सर मैं तो शुक्र अदा करूंगा कि चलो आज मोहल्ले का सारा कचरा खुद ब खुद उड़कर ठिकाने लग रहा है। सरदार जी तेज आंधी में छतरी खोलकर खड़े थे। दोस्त ने कहा कि सरदार जी बारिश तो है नहीं, फिर छतरी क्यों खोली है? सरदार जी ने जवाब दिया, ओए पागला, बारिश से तो सिर्फ कपड़े गीले होते हैं, इस आंधी से तो पूरा हुलिया ही बदल जाता है। मैं नहीं चाहता कि घर जाऊं और मेरी बीवी मुझे पहचानने से ही इनकार कर दे। अम्मी ने भाई से कहा कि जल्दी ऊपर छत पर जाओ और सूखने वाले कपड़े उतार कर लाओ। भाई थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, अम्मी कपड़ों का तो नहीं पता, लेकिन पड़ोसियों का वाटर टैंक हमारे सहन में लैंड करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसे रोकना है तो बताएं। आंधी के दौरान एक कंजूस ने देखा कि पड़ोसी की कमीज उड़कर उसके सहन में आ गिरी है। उसने जल्दी से उठाई और पहन ली। जब पड़ोसी ढूंढता हुआ आया तो कंजूस बोला, भाई ये कमीज तुम्हारी नहीं हो सकती, ये तो हवाई तोहफा है जो कुदरत ने खास मेरे साइज का देखकर आसमान से भेजा है। एक शायर साहब छत पर खड़े होकर शेर अर्ज कर रहे थे, ये हवाएं, ये फिजा, ये मिट्टी का आलम। अभी इतना ही कहा था कि एक जोरदार झोंका आया और उनके मुंह में मिट्टी भर गई। शायर साहब खंकार कर बोले, खाक है ऐसी शायरी पर जहां वाह वाह की बजाय मुंह से रेत निकालनी पड़े। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।